جہاں سے اس کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوپٹہ لپیٹ کر اس نے مدھم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھے۔ وہ ابھی تک ہجان میں تھی۔ پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی تھیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت ہر ضروری کام سے بڑا ہے۔ جب اس کی اذان آ گئی تو تم چھوٹی ہو گئی ہو اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مصلے پر آ کھڑی ہوئی ہو۔ وہ خاموش ہوئیں تو ان کی طرف پشت کیے کھڑی حنین سینے پر ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگی، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہیں آپ، اپنی تعریف کے ساتھ اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام، کسی مسئلے میں الجھی ہوتی ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں۔ کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے۔ حنین خاموشی سے سن رہی تھی، نچلا لب مسلسل کاٹتے ہوئے۔ وہ چپ ہوئیں تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الفاتحہ پڑھنے لگیں۔ سب تعریفیں، سب شکر اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دو جہانوں کا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ ٹھہر گئی۔ کبھی الفاتحہ پر غور کیا؟ یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے۔ اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق، مالک اور مدبر ہیں۔ آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے۔ رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا۔ آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں۔ وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ الفاظ اس کے لبوں میں پھڑ پھڑائے۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جزا کا، بدلے کا دن۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہیں تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے بہت آہستہ سے پڑھ رہی تھی۔ اب تم کہہ رہی ہو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے کیونکہ بیٹا، دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات آتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز۔ اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑے ہو کر اس سے کہو تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے۔ جب بار بار کہو گی تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ حنا نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں زور سے میچیں۔ دل پہ کوئی آنسو زور سے گرا تھا۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پر آپ نے، نہ کہ ان کا راستہ جن پر آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کیا پکانے کے متعلق ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ اب تم کہو گی نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے کیا تعلق؟ مگر نہیں حنین، نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے۔ اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکوع میں جھک گئی۔ سبحان ربی العظیم وہ 3 دفعہ دہرا رہی تھی۔ میرا عظیم رب بہت پاک ہے۔ یہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، مگر بس اتنا پتا ہے حنین کہ رکوع میں انسان معلق ہوتا ہے۔ اس کا سر، اس کی انا اور غرور کا سر چشمہ، اس کی عزت کی علامت اس کا سر۔ وہ نہ زمین پر ہے نہ اپنے کاندھوں پر کھڑا ہے، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہے۔ ایسے بھی تو حالات آتے ہیں نا زندگی میں جب ہم بالکل معلق ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں بھی یہ احساس ہونا
کہ میرا عظیم رب بہت پاک ہے، یعنی وہ سب سے اوپر ہے، اور وہ آپ کو دوبارہ سیدھا کھڑا کر دے گا۔ یہ باتیں ہمیں ہر روز اثر نو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ بہت صبر اور تحمل سے دوبارہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، اور سن لیا اللہ نے اس شخص کو جس نے اس کی تعریف بیان کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اور سیدھا کھڑے ہوتے تمہیں یہ یقین دہانی ہوتی ہے کہ تم کہہ رہی ہو وہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ تمہیں سمجھاتا ہے، تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کو سمجھتا ہے، اور اگر کوئی ایسا دوست مل جائے تو انسان کو تو اسے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ حنین نے پھر زور سے آنکھیں میچ کر کھولی، نمی ضبط سے اندر ہی اتار لی اور نیچے جھکی، گھٹنے زمین پر لگائے، ہاتھ پھیلا کر سجدے کی جگہ پر رکھے اور پیشانی ٹیکتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب، برتر رب۔ سجدے کے استغفارات پڑھتے ہوئے تمہیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، مگر اس امید کے ساتھ کہ وہ تمہارا رب ہے اور وہ بہت بلند، انسانوں کی طرح دل میں بغض نہیں رکھتا۔ تم معافی مانگو گی تو معاف کر دے گا، کیونکہ صرف وہی معاف کر سکتا ہے۔ وہ غافر ہے، گناہوں کو ڈھانپنے والا، خاموشی سے اس کو ڈھانپ دے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا۔ تم اس سے کہو گی کہ کسی کو مت پتہ چلنے دے گا، تو وہ نہیں پتہ چلنے دے گا کسی کو، اس سے کہہ کر تو دیکھو۔ سجدے میں ماتھا ٹیکے بھی اس نے بہت برداشت سے گلے تک آئے آنسو اندر اتارے۔ وہ بہت مضبوط ہے، ایسے تو نہیں جذباتی ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہتی اٹھ بیٹھی، پھر دوبارہ سجدے میں گئی۔ اور تم نے کبھی سوچا حنین، سجدے کے استغفارات میں معافی بھی ہے اور حمد بھی۔ حمد یعنی تعریف اور شکر۔ سو جہاں تم اپنی ساری انا غرور بھلا کر اللہ کے سامنے اپنے ہی قدموں کے لیول پر اپنا سر رکھتی ہو، وہاں تم صرف معافی نہیں مانگ رہی ہوتی بلکہ شکر بھی ادا کر رہی ہوتی ہو۔ تمہاری بری عادتیں چھڑانے کا شکر، پرانے گناہ ڈھانپنے کا شکر، تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کا شکر، اور تمہیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دینے کا شکر۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حنین اٹھ گئی، ضبط سے چند گہرے سانس لیتے اس نے خود کو نارمل کیا اور سر جھکائے بیٹھے ہوئے اتحیات پڑھنے لگی۔ میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں، اور ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب تم سلام بھیجتی ہو اللہ کے نبی پر، اور تم ان کو گویا مخاطب کر کے کہتی ہو، سلام ہو آپ پر یا نبی، کیونکہ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے تمہیں نماز سکھائی ہے۔ یہ وہی ہیں جو تمہارے لیے معراج پر بار بار واپس گئے، نمازوں کی تعداد کم کروائی تھی۔ یہ وہی ہیں جو اپنی آخری سانس تک فرماتے رہے تھے، نماز نماز نماز۔ یہ وہی ہیں جو 23 سال تمہارے لیے ہر کسی سے لڑے تھے، تمہارے لیے انہوں نے اسٹینڈ لیا، تمہارے لیے وہ روئے، اور روز قیامت بھی تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں فلاں چیز صرف سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، حدیث کا کیا ہے پتہ نہیں، سچ ہو یا نہ ہو۔ اور یہ بہت تھا، حنا کے لیے اتنا بہت تھا۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، گرم پانی سے چہرہ بھیگنے لگا۔ اور پھر تم درود پڑھتی ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے، ان کے اور ان کی آل کے لیے برکت کی دعا کرتے۔ تم ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیتی ہو، ایک دم سے اچانک سے ہمارے درود کا حصہ ابراہیم بن جاتے ہیں۔ کون تھے ابراہیم؟ وہ جنہوں نے وفا کا حق ادا کیا تھا، وہ جن کے پاس قلب سلیم تھا، وہ جو کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، بھیڑ چال کا حصہ نہیں بنے، اپنی عقل استعمال کی،
اپنا اللہ خود ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈ لیا تو اس کو کھویا نہیں۔ انہوں نے نہیں کھویا تو تم نے کیسے کھو دیا؟ آنسو اس طرح اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، وہ زیر لب رب جعلنی پڑھ رہی تھی، اور اب تم دعا بھی ابراہیم علیہ السلام والی ہی مانگ رہی ہو۔ اللہ کو ان کی دعائیں کتنی پسند تھیں کہ ان کو قرآن اور نماز میں محفوظ کر دیا۔ تم کہہ رہی ہو اے میرے رب مجھے بنائیے نماز کا پابند، میری اولاد کو بھی، اے ہمارے رب، اور ہماری دعا قبول فرمائیے۔ اے ہمارے رب مجھے معاف کر دیجیے، اور میرے والدین کو بھی، اور تمام مومنین کو حساب کے کھڑے ہونے کے دن۔ وہ اب دائیں بائیں سے چہرہ گھما کر سلام کہہ رہی تھی، پھر اس نے چہرہ سامنے ہی کیے رکھا، پیچھے نہیں موڑا۔ وہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ اگر نماز سمندر ہے تو میں تمہارے ساتھ ایک قطرہ ہی شیئر کر پائی ہوں، اس کا مطلب ہے اس کی پابندی کے ساتھ ہی کھلتا جائے گا تمہارے اوپر، لیکن اگر تم اس کا مطلب سمجھ جاؤ تو یہ تمہارے اوپر آسان ہو جائے گی۔ تم اس کا انتظار کرو گی کیونکہ تمہارے پاس ہر نماز میں اللہ سے شیئر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوگا، تمہیں اس میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ اللہ سے بات کرنا ہے۔ یہ معراج پہ عطا کی گئی رسول اللہ کو۔ معراج پر وہ اللہ سے ہم کلام ہونے گئے تھے۔ ہم تو نہیں جا سکتے آسمانوں پر، ہم تو طور پر بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے سارے شوق کلام کی لاج اللہ نے نماز کے ذریعے رکھ لی ہے۔